السلام علیکم ناظرین، آپ کو اپنے چینل میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ وحشت ڈرامے کی آنے والی قسط کی بات کریں گے، جس میں عبدالرحمن کہتا ہے کہ ہماری شادی ہمارے درمیان یہی ڈیل ہوئی تھی کہ میں شادی کر لوں اور مجھے باہر جانے کی اجازت مل جائے گی۔ اس کے جواب میں گیلانی صاحب کہتے ہیں کہ بیٹا غلط لفظ استعمال کر رہے ہو، شادی جیسا خوبصورت رشتہ جو ہوتا ہے وہ کسی ڈیل کا نتیجہ نہیں ہوتا۔ تو عبدالرحمن کہتا ہے کہ ہمارے درمیان تو ڈیل ہی ہوئی تھی، اور فوزیہ پروین جو ہے وہ کہتی ہے کہ ارے تو نکمی کی نکمی ہی رہی، تو نے BA کر لیا لیکن پھر بھی تجھے عقل نہ آئی، اور اب کوئی ایک اہم فائل ہے اس کے ہاتھ میں جو کہتی ہے کہ میں دل چاہتا ہے کہ میں اس کو ایسی جگہ چھپا دوں کہ کوئی اس کو دیکھ نہ سکے۔ اور عبدالرحمن آئمہ سے کہتا ہے کہ تم پھر ایک دفعہ سے بازی لے گئی ہو۔ تو آئمہ کہتی ہے کہ لوگ اپنے غصے اور انا کی خاطر اپنے رشتے ختم کر دیتے ہیں، لیکن میں نے ایسا نہیں کیا اور میں نے رشتہ بچا لیا ہے۔ اس سے پہلے ہم نے میشر کی قسط میں دیکھا کہ جو عبدالرحمن اور آئمہ کے لیے دونوں نے آہستہ آہستہ ان دونوں کے درمیان جو ہیں وہ تعلقات بہتر ہو رہے تھے، دونوں ایک دوسرے کی بات سننے لگے تھے، ایک دوسرے کے مسئلے اور ایک دوسرے کے اندر جو عبدالرحمن کے اندر جو کمپلیکسز چھپے ہوئے ہیں اس کو آہستہ آہستہ آئمہ جو ہے وہ بہتر کر رہی تھی۔ اور پھر ان دونوں نے ہنی مون کا پلان بنایا اور دونوں سیر کے لیے جا رہے تھے، لیکن یونیورسٹی سے عبدالرحمن کو کال آ جاتی ہے اور وہ بڑا خوش ہوتا ہے، اور وہ آئمہ سے کہتا ہے کہ مجھے یونیورسٹی سے کال آ گئی ہے، مجھے فوراً جانا ہے۔ وہ سن کے وہ کافی دکھی ہو جاتی ہے اور وہ اسے کہتی ہے کہ یہ کیا بات ہوئی، تم اتنی جلدی کیسے جا سکتے ہو؟ ابھی تو ہمارے درمیان آہستہ آہستہ معاملات بہتر ہونے شروع ہوئے تھے، ہم دونوں ایک دوسرے کو سمجھنے لگے تھے، اور تم اتنی جلدی جا رہے ہو؟ تو اب وہ سوچتا ہے کہ اور پھر اسے کہتی ہے کہ ٹھیک ہے، اگر تم جانا ہی چاہتے ہو تو جاؤ، میں تم مجھے جو بیڑی سمجھتے ہو اپنے پاؤں کی، میں تمہیں اس سے آزاد کر دیتی ہوں۔ تو عبدالرحمن سوچتا ہے کہ کاش یہ مجھے روک لے، اور پھر اسے پوچھتا ہے کہ تو مجھے اتنی دکھی اور اداس کیوں ہو رہی ہو میرے جانے کا سن کے، کیا تمہیں مجھ سے محبت تو نہیں ہو گئی ہے؟ تو اور منتظر رہتا ہے کہ شاید وہ جواب میں کہہ دے کہ ہاں مجھے تم سے محبت ہے۔ تو وہ کہتی ہے کہ ہاں اگر اور کچھ دن تم یہاں رکتے تو شاید ہم ایک ساتھ جب رہتے تو ہمارے درمیان محبت بڑھ جاتی، لیکن ابھی ایسا کچھ نہیں ہے، اور تم اگر جانا چاہتے ہو تو تم جاؤ۔ اور عبدالرحمن بڑا مایوس ہوتا ہے اور وہ سوچتا ہے کہ اگر تم ایک دفعہ مجھے محبت سے روک لیتی، لیکن آئمہ کو اندازہ ہو گیا ہے کہ یہ یہاں رکے گا نہیں اور اسے جانا ہے، تو وہ اس لیے اسے روکنا نہیں چاہتی، مجبور نہیں کرنا چاہتی کہ وہ یہاں رکے۔ اور دوسری طرف فوزیہ پروین ہے کہ جو آئمہ کی بچپن کی دوست ہے اور شروع سے ان سب کو جانتی ہے، اور وہ دل میں محبت بھی کرتی تھی عبدالرحمن سے، اور بلکہ اس کا اظہار بھی کر چکی تھی اور آئمہ کو کہہ بھی چکی تھی کہ تم اس تو میرے ساتھ شادی کے لیے راضی کر لو۔ جب اس نے دیکھا کہ اس کی شادی تو آئمہ سے ہو گئی ہے، تو اب وہ کوئی بھی موقع اپنے ہاتھ سے نہیں جانے دیتی کہ جب وہ عبدالرحمن کا دل برا نہ کرے، اور کوئی نہ کوئی بات اس کے دل میں ڈالتی رہتی ہے اور اس کو احساس کمتری میں مبتلا کرتی رہتی ہے کہ جیسے تم تو اس گھر میں غلام ہو، تم تو اس گھر کے گھر داماد ہو، اور گھر داماد جو ہوتا ہے وہ اپنی مرضی نہیں چلا سکتا، بلکہ اسے تو ہر بات میں سر جھکانا ہوتا ہے۔ اور یہ باتیں جو ہیں وہ کبھی کبھار عبدالرحمن کو بہت زیادہ مایوسی کا شکار کر دیتی ہیں، اور وہ جو غصہ ہے وہ آئمہ پہ اتارتا ہے، لیکن آئمہ بہت ہی ایک میچور اور سمجھدار لڑکی دکھائی گئی ہے، جو کہ آرام سے اس کی بات سنتی ہے اور اس کو تسلی بخش جواب دیتی ہے، اور کوشش کر رہی ہے کہ وہ آہستہ آہستہ اس کی شخصیت کے اندر سے جو اس کی محرومیاں ہیں ان کو نکال دے۔ لیکن اگر وہ دونوں ساتھ رہتے تو شاید یہ ممکن بھی ہو جاتا، لیکن اب چونکہ اس کو باہر یونیورسٹی میں جانا ہے پڑھنے کے لیے اور اس کی کال بھی آ گئی ہے، اور جب وہ وہاں جائے گا تو یقیناً وہاں کی مصروف زندگی اور وہاں کی رنگینیاں جو ہیں وہ اس کے دل سے آئمہ کا خیال کافی حد تک کم کر دیں گی یا بھلا دیں گی۔ تو کیا آئمہ جو ہے وہ اپنا اس رشتہ بچانے میں کامیاب ہوگی، اور کیا
آئمہ کی محبت میں اتنی کشش ہوگی کہ وہ عبد الرحمن کو واپس آنے کے لیے مجبور کر سکے. یہ سب کچھ ہم دیکھیں گے اس کے ڈرامے کی آنے والی قسطوں میں. اور آپ دیکھتے ہیں کہ جب وہ عبد الرحمن جائے گا تو اس کے بعد کیا صورتحال ہوگی، اور یا ماں باپ جو ہیں کیا وہ عبد الرحمن کو آسانی سے باہر جانے کی اجازت دے دیں گے، کیونکہ ان کی شادی ہی اسی شرط پر ہوئی تھی کہ وہ 1 سال کے لیے ملک سے باہر ضرور جائے گا پڑھنے کے لیے. تو دیکھتے ہیں خوبصورت ڈرامہ اور اچھی اداکاری اور اچھے کہانی جو ہے اچھے انداز میں چلائی جا رہی ہے. تو دیکھتے رہیے یہ خوبصورت ڈرامہ جس کا نام ہے محشر.